رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وعلى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ بڑی برکتوں رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ان قریب جلد ہی جلد ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آج اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ تیسرا عشرہ عتق من النار، جس کی اپنی فضیلت آپ کہ اس امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام پر یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی رحمت کی شمولیت اور توفیق کے ساتھ رب کریم نے یہ مہینے کا ادب اور اس مہینے کی فرضیت و احترام کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ
جو اس مہینے کو پائیں اور اس مہینے کا ادب و احترام نہ کریں، اس مہینے کی تعظیم نہ کریں، یاد رکھیں وہ بڑا پچھتائیں گے۔ پچھلے جمعے پر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک عرض کی، جو بغیر کسی وجہ شریعت کے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو 9 لاکھ سال جہنم میں چلنا پڑے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ ہم بندے تو عاجز ہیں، نازک ہیں کہ ہم دنیا کی گرمی اور آگ کی تپش اور چنگاری بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ دنیا کی آگ جو آخرت کی آگ سے 70 بار روزانہ پناہ مانگتی۔ سردیوں میں ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے آگ کی، مگر پھر بھی ہم ہٹ جاتے ہیں جب تنگ ہوتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ تو بہت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اس مبارک مہینے کی برکت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں مگر شیطانی نہیں چھوڑتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ یعنی ہم اتنے کمزور بندے ہیں، اتنے عاجز، اتنے ناکارہ ہیں کہ جانتے ہوئے بھی روزے کی حالت میں حرکتیں کر دیتے ہیں، وہ حرکتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں مگر کر دیتے ہیں، جس سے روزے کا نور چلا جاتا ہے، روزے کی برکتیں چلی جاتی ہیں، مگر پھر بھی اس رب کریم کی رحمت میں امید ہے کہ مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے معاف فرمائے۔ ہم بندے بڑے عاجز ہیں، ناکارہ ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالی ہمارے نافرمانی کو معاف فرمائے۔ تو دوستو، یہ مہینہ ان فرض کے بعد تاریخی لیول پر بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑی عجیب سے اس کے اندر واقعات ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ جنگ بدر اس مہینے کی 17 تاریخ کو ہوا۔ مسلمانوں کی کامیابی ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی دعا سے، آپ کی نگرانی سے، جو کمان حضور کر رہے تھے، حضور کی کمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔ پھر اسی مہینے کی 17 تاریخ کو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہے۔ اسی مہینے کی 3 تاریخ کو سید نساء العالمین، جنت کے سرداروں کی سردار سید نساء العالمین، فردوس بری، جگر گوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عابدہ، زاہدہ، ذکیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 تاریخ و وصال ہے، تیسرے روزے پر۔ یہ تاریخی جائزہ۔ اس کے علاوہ کئی باتیں ہیں،
مگر آج سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برکت فضائل عرض کروں گا کہ شاید آپ کے فضائل اور برکتوں کی وجہ سے بیان کرنے سے ہماری نجات ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ تھی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، حسینین کریمین جو جنت کے جوانوں کے سردار ان کی والدہ ہے، خود مقام رکھتی ہیں۔ ہم عاجزوں کو کیا جرأت ہے کہ ہم آپ کی شان بیان کر سکیں؟ کس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، حدیثوں میں بیان ہو۔ حضور علیہ السلام نے فخریہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں حضور نے موقوف بات نہیں کی، فرمایا من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو دوستو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم، سادات کا احترام، یہ ایمان کی جز اور علامت ہے۔ اسی لیول پر میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کلمے پڑھانے کی یا شفاعت کرنے کی، تمہیں جہنم سے آزادی کی اجرت نہیں مانگتا، ان کا نعم البدل کچھ نہیں مانگتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک جتنے نبی تشریف لائے ہیں، ان سب پر جو اللہ کے حبیب کے اللہ کی مہربانیاں ہوئی ہے، سب حضور کے صدقے سے ہوئی ہے۔ نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں، حضور کے صدقے سے ملی ہے، قرآن کریم میں ہے۔ اگر تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، قرآن موجود ہے، قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر نبوتیں دی ہیں اور ان کو حکمتیں دی ہیں، ان کو کتابیں دی ہیں، تو مصطفیٰ کی برکت سے اور اس شرط پر کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں سرتاج بنا دوں گا، مگر اس شرط پر کہ میرے محبوب جو تشریف لائیں گے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان پر تعظیم بھی، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہاں تک اللہ نے ان سے معاہدے لیے ہیں۔ یہ بات لمبی ہے، اختصار سے میں نے آپ کو عرض کر دی، شاید آپ سمجھیں کہ بس بات کر دی، دلیل کوئی نہیں دی، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو مقصد یہ کہ ہم پر تو اللہ کی مہربانی حضور کے صدقے سے ہے، مگر آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک جتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، سب حضور کی برکت سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر میں اپنے قریبوں کے رشتہ داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس سے پوچھا کون ہیں حضور کے قرابت دار؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پنجتن، ایک لفظ بول دوں، پنجتن یعنی فاطمہ، حسنین اور علی، پھر ان سے جو خاندان نکلتا ہے بنو ہاشم، مگر یہ پنجتن تو ہیں نا۔ پنجتن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، مگر ایسے خبیث بھی ہیں جب پنجتن کا نام لو تو کہتے ہیں کہ کیا دوسرے پلید ہیں کیا؟ یہ ان کی خباثت ہے،
اور حرم شریف میں بیٹھ کر یہ ظالم ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں، حرم شریف کے مفتی بن کر ان کو شرم نہیں آتی کہ آل بیت کا نام آتا ہے، پنٹن کا نام آتا ہے، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر، اور کو رب نے اس کو پاک قرار دیا ہے، تو ہم کیوں نہ کہے پنٹن؟ جب قرآن کہتا ہے پنٹن پاک، تطہیر کی آیت قرآن کریم کی ثابت ہے، آپ پڑھیں آیت تطہیر کا مطلب کیا ہے، ان میں یہی پنٹن ہیں۔ ایک ہے حضور علیہ السلام، حضرت سیدہ حسنین کریمین، حضرت فاطمہ زہرا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور میرے مصطفیٰ کے پنٹن، یہ پنٹن ہیں۔ اور حرم شریف کی زمین پر بیٹھ کر، حرم شریف کے مسجد میں بیٹھ کر یہی فتویٰ لال داڑھی والا دیتا ہے، دوسرے پلیت ہیں کیا؟ یہ کوئی جواب ہے کیا؟ یہ کوئی علمی مسئلہ ہے کیا؟ یہ عقیدہ ہے، یہ بات عقیدت سے ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کی تطہیر سے کوئی انکار کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تطہیر کی بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ پاک ہیں۔ تو دوستو یہ پنٹن ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے پنٹن۔ ہاں پنٹن، پنٹن سے عقیدہ رکھو، پنٹن سے محبت رکھو، پنٹن سے پیار رکھو۔ جب قیامت کا دن ہوگا پنٹن کے حسن کہہ دی۔ قرآن سنیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قرآن ہے۔ محبوب ان کو کہہ دو اگر جانوں پہ ظلم کر جائے، گناہ کر بیٹھ جائیں، ظاہر گناہ کریں گے رب ناراض ہوگا نا، راضی تو نہیں ہوگا نا۔ وریری کی نوکری کریں گے، نافرمان ہو جائیں گے، نکال دے گا، تنخواہ بند۔ یہ مگر میرا رب کتنا سخی اور مہربان ہے، روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں مگر رزق بند نہیں کرتا، دیتا ہے۔ رمضان میں تو ڈبل دے دیتا ہے، ہاں؟ روزے بھی رکھے نافرمانی بھی کرے، روزے کے ساتھ دھوکہ دے اللہ کو، ہاں؟ حضور نے فرمایا نا کہ روزہ رکھا ولم یدع قول الزور وعمل به، صحیح نے فرمایا روزہ تو رکھا مگر جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بے ایمانی بھی کرتا رہا، غداری بھی کرتا رہا، جرائم بھی کرتا رہا، وعمل به، اور عمل بھی اس پہ کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ پھر ولا حاجت للہ ان ترک شربہ اکلہ، اگر تو نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو اللہ کے تیرے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میرے فرما مدار بندے بن جاؤ، تو روزے کے جتنے قوانین ہیں سبھی پہ پابند ہو جاؤ، سارے عناصر فرما بردار ہو جائے، کان فرما بردار ہو جائے، زبان فرما بردار ہو جائے، ہاں؟ مگر جو شیطان کے تابع دار ہوتے ہیں نا، سال بھر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ابھی بھی شیطانی کرتے ہیں، حالانکہ شیطان بند ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان بند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، مگر شیطانوں کے غلام اب بھی موجود ہیں، شیطانوں کے کارندے اب بھی موجود ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور استغفر اللہ، خدا کو حاضر و ناظر بھی کہتے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، میں موجود تھا ڈی سی کے پاس۔ حالت یہ ہے تم نمازی بھی ہو، پیر بھی ہو، فقیر بھی ہو، ہاں؟ پیر بھی ہو، فقیر بھی ہو، صرف پیر نہیں ہے، تو بظاہر یہ لباس تیرا، تو خدا کو ہاں نظر کہتے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو عدالت میں میرے اوپر جسم لگایا، پھر کل ڈی سی کے پاس جھوٹ بول رہے۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ خدا کا غضب نظر پڑ جائے ڈی سی کے آفس میں، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ میرے دوستو یہ کیوں ہو رہے ہیں گناہ؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پورا سال گناہ و شیطان کے پیچھے پڑے ہیں، بس ظاہر میں اللہ اللہ کرتے رہو، مراقبے کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، لوگوں کو تنگ کرتے رہو، عصر سے لے کر رات کو 11 بجے تک ذکر کرتے رہو۔ کیا فائدہ تمہارے ذکر کا؟ کیا فائدہ تمہارے مرید بنانے کا؟ کیا فائدہ تیرے مریدی کا؟ ارے تو بھی جہنمی ہے، تیرے مرید بھی جہنمی ہیں، کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا؟
حضرات گرامی، شیطان یہ کام لیتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، شیطان تو قید ہو گیا مگر شیطان کے نمائندے بھی موجود ہیں جو پورا سال شیطان نے سبق پڑھایا وہ شیطان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ افسوس لگتا ہے، بڑا افسوس۔ جاہل تو جاہل، عالم بھی، جاہل کو چھوڑو عالم بھی۔ افسوس، مجھے تو حیرت لگتی ہے کیسے عالم ہے یہ، کیا پڑھا ہے قرآن میں، کیا پڑھا ہے حدیث کے اندر، کیا پڑھا ہے؟ میرے دوستو، تو روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف چھوڑنا بھی ہے چیزوں کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ گارو، اگر گناہ کر جاؤ تو میرے پاس نہیں آؤ، کعبے کے پاس نہیں جاؤ، میرے محبوب کے آستانے پہ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر جاؤ تو چاہو کہ محبوب تیرے پاس آ جائے تو آپ کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، آپ ہاتھ اٹھیں اللہ کے دربار میں کی سفارش کے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب وہ ہاتھ اٹھائے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ میرے آپ کی گارنٹی نہیں ہے مگر محبوب ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر گارنٹی ہے، پھر مال کی ہوگی، پھر ہم وارث ہو جائیں گے، نہیں تو لاوارثی ہوگی۔ میرے دوستو یاد رکھو کہ محبوب کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر عزت چاہیے، عظمت چاہیے، دنیا اور آخرت میں شفاعت چاہیے تو مصطفیٰ کی اہل بیت کی تعظیم کرو۔ عرض کر رہا تھا سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وفات تھی اس مہینے کے 3 تاریخ کو۔ شاید آپ کے گن گائے، آپ کی تعریف کرے کہ شاید رسول راضی ہو جائے، رسول راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے۔ یہ شخصیت ایسی ہے، یہ ذات ایسی ہے کہ ان کی تعریف کرنے سے خدا معاف کر دیتا ہے، بلکہ یاد رکھے ان کی دعاؤں سے گناہ گاروں کی سفارش ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہ گاروں کی۔ سنیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کی دعوت کی، غور سے سنیں۔ عثمان غنی تو امیر ترین آدمی ہے نا، ان کی تو بات یہ ہو ہے، اور منت مانی کہ اگر حضور میرے آستانے گھر پر آئے تو جتنے قدم درمیان میں گزریں گے ان کے غلام آزاد کروں گا۔ اور غلام ہزاروں کے ہیں، لاکھوں کے ہیں، مگر وہ لاپرواہ و شہنشاہ آدمی تھے، ساری دولت مصطفیٰ پہ لٹا دی۔ حضور نے دعوت قبول کر دی، حضور جا رہے آپ کے گھر پہ، مختصر کر رہا ہوں، پیچھے سے عثمان غنی قدم گنتی کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اسی قدم گن رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے گن رہا ہوں کہ جتنے میرے منت مانی ہے کہ جتنے آپ کے قدم میرے گھر تک جائیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ حضور خوش ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب کھانے تھے، کئی ڈش بنے ہوئے تھے کھانوں کے۔ حضور بڑے خوش ہو گئے، صاحب بڑے خوش ہو گئے۔ کھا کر جب واپس ہوئے ہر ایک نے اپنے گھروں میں بات کر دی، عثمان غنی بڑی دعوت کی تھی حضور کی۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، کہ وہ تو بڑے وقت کے شاہکار آدمی ہیں۔ تو مولا علی نے یہ بات کر دی گھر میں، تو مولا علی نے کہا افسوس اگر ہمیں بھی خدا دیتا تو ہم بھی دعوت کرتے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں بھی آتے۔ حضور تو جاتے تھے آپ کے گھر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں بیوی صاحب کے ہاتھ سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے بیوی صاحب کے گھر آتے تھے، پھر صحابہ کے ملتے تھے، اور بیوی صاحب بڑا احترام کرے، آپ کھڑی ہو جاتی تھی حضور کے آنے پر، آپ کے ہاتھ چوم کر اپنی جگہ بٹھا دیتی تھی۔ اگر حضور پاس آپ جاتے تھے، حضور کے پاس آپ جاتی تھی، آپ بھی کھڑے ہوتے تھے، آپ پیشہ نے چوم کر آپ بٹھا دیتے تھے۔ یہ بیوی صاحب کا احترام تھا۔ ہاں آج تو مولوی کہتے ہیں کسی کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے۔ اگر آپ استاد کے لیے کھڑے ہو گئے نا، کہتے ہیں مشرک ہے۔ ان کا شرک اتنا سستا ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھو، عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہے
معراج نبوت کے اندر حدیث، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ دوستو علی نے خیال کیا، افسوس ہے، بی بی صاحب پڑ گئی ذہن میں، علی کیوں گھبرا رہے ہو، جاؤ تم ہی محبوب کو دعوت دے دو ابا کو۔ فرمایا ہے کچھ نہیں، دعوت کس پہ دوں، غربت تو تھی نا، دو دن وقت فاقے ہوتے تھے، غربت بڑی تھی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، جو آئیں گے خود ہی انتظام کریں گے، ابا کو دعوت دو۔ بڑا بلا کر علی سائیں کو ہمت دلا دی۔ مولا علی گئے حضور سے جا کر فرمایا یا رسول اللہ میری دعوت۔ حضور نے اعلان کر دیا جی علی کی دعوت۔ ہاں علی بھی گھبرا گیا تھا، یہ علی کی دعوت ہے کچھ نہیں، اور سب کو حضور نے بتا دیا۔ آیا گھر اور میں نے کہہ دیا، حضور نے سب کو بتا، بل فرماؤ اور گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا، حضور کی دعوت ہے، حضور کا خود ہی کریں گے انتظام۔ حضور آ گئے، گھر میں کچھ نہیں، ہانڈیاں رکھ دی چولہے پر، بی بی صاحب نے مصلی بچھا دیا، مولا لاج رکھنا، محبوب تیرے در پہ آئے ہیں، ہانڈے خالی ہیں، اتنے صحابی ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ بی بی صفائی ہاں باہر گئی، صحابہ میں تقسیم ہوئی، صحابہ کھانے لگ گئے۔ حضور نے پوچھا صاحب یہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟ حضور علی کی دعوت ہے، فرمایا علی کی دعوت ہے، کھانا کہاں سے آیا؟ حضور علی کی دعوت ہے، فرمایا کھانا جنت سے آیا ہے۔ کھانا جنت سے آیا، کھانا کھا لیا، پھر مصلی بچھا دیا۔ مولا عثمان نے تو قدم قدم پہ غلام آزاد کیا تھا، ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ بس یہ دعا مانگ رہی تھی، جبریل آئے، حضور بھی صاحب سے کہہ دو گھبرائیں نہیں، آپ پھر مصلی پہ دعا کریں، آپ نکلیں، ہم آپ کے ایک ایک قدم پر 1000 گناہگاروں کو بخشتے جائیں گے، ایک قدم پر 1000 گناہوں کی بخشش، 1000 گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کے حضور کی قدم کی برکت سے ایک ایک قدم پہ 1000 گناہگاروں کو معافی مل رہی ہے۔ تو دوستو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہیں ہے، وہ خاتون جنت جسے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس خاتون جنت کا مقام کیا ہوگا۔ قریش کی عورتوں نے دعوت دے دی، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ شادی ہے ہمارے پاس، اب ہمارا دینی تو تعلق ہے نہیں مگر رشتہ داری تو ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہماری شادی میں شریک ہو جائیں۔ حضور خاموش ہو گئے، خاموش ہونے کے بعد حضور نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ بی بی صاحب کو بلایا، بی بی صاحب یہ عورتیں آئی تھیں، اس طرح میں نے ہاں کر دی ہے۔ بی بی صاحب حضور صاحب با جان اگر اماں ہوتی خدیجہ رضی اللہ عنہ تو سارا کچھ کر دیتی، اب میں تو غریب ہوں، میرے کپڑوں پہ تہبند لگے ہوئے، دوپٹے پہ جوڑ لگے ہوئے، اب وہاں بڑے بڑے قریش کے سرداروں کی بیویاں آئیں گی، پتہ نہیں کیسے کیسے جسم کے کپڑے ہوں گے، ہم غریب لوگ کیسے جائیں گے؟ ابھی بی بی صاحب نے حضور نے فرمایا آپ گھبرائے نہیں، وہ دنیا کی دنیا دار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ کو اللہ نے جنت میں مقام دیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، جبریل آ گئے، محبوب بی بی جی کو بھیج دو، آپ بی بی صاحب کو بھیج دو اسی حال میں، پھر دیکھ ہماری قدرت کا نظارہ۔ آپ گھبرائے نہیں، بی بی صاحب کو تسلی دی، اللہ نے پیغام دیا ہے آپ جائیں۔ بی بی صاحب اسی طرح کپڑوں میں جا رہی ہے، وہاں انتظار ہو رہا بی بی صاحب کے آنے کا۔ محمد کی بیٹی ہے، وہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا، درختوں کو اشارے سے بلانے والا، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا نبی، ان کی بیٹی دیکھیں کہ شان و شوکت سے آ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، بی بی صاحبہ گھر سے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت سے حوریں بھیجتا ہے، آپ جاؤ بی بی صاحب کا انتظام کرو۔ بی بی صاحب کے انتظام میں
کیا دیکھتی ہیں جب عورتیں جو بھی صاحب اندر آتی ہیں تو اللہ نے آپ کو لو لباس پہنایا کہ آپ کے لباس کی نورانیت دیواروں پہ چمک رہی تھی، حوریں پنکھا جھلس رہی ہیں، آگے پیچھے حوروں کا جلوس آ رہا ہے، قریشی عورتیں دیکھ کر، سید فاطمہ کا استقبال دیکھ کر، آپ کا جنتی لباس دیکھ کر قریشی عورتیں ہکا بکا رہ گئیں۔ جب بی بی صاحبہ سامنے آئیں تو کئی قریشی عورتوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو میرے دوستو، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعلیٰ۔ تو میرے دوستو، حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس مہینے کے 3 تاریخ کو ہے۔ یہ مہینہ تاریخ لے کر بڑا عجاب ہے، اور آج اسلام کی 20 تاریخ ہے، اعتکاف کے دن ہے، یاد ہے؟